اس سے بھی بلندر صلوات کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صلوات پر محمد وعلى پروردگار عالم عزاداری کے اس سلسلے کو سادات نظام کی نسلوں میں جاری رکھے پروردگار عالم ہر قسم کے منکر مقصر شیطان اور منافق کے شر سے سیدزادوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس پر شہزائے امیر المومنین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنے یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہے جو حقیقت یوم الجمعہ ہے جو امام صلاۃ جمعہ ہے وہ مالک روز عید الفطر وہ صاحب روز عید الاضحیٰ وہ منتقم یوم عاشوراء وہ وارث روز غدیر مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کی ہر منکر و مقصر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا بالکل اسی طرح قائم کے آنے کے بعد علم والا عباس بھی نمازوں میں واجب بھی رہے عدنان صحیح علمدار صحیح جتنے سادات عزام تشریف فرمائے ضمیر صحیح شبیر صحیح میں سادات عزام کی اجازت سے کلیم شاہ جی اپنے مولا کا ذکر 21 ماہ رمضان یوم شہادت امیر المومنین اپنے بادشاہ علی ابن ابی طالب کے فضائل سے آغاز کرنے لگاؤں مالک کے حضور یہی التماس ہے مولا اللہ تیری ولایت کے منکر کی کوئی بھی دعا کبھی قبول نہ کرے کیونکہ تمام حمد ہے ہی اس اللہ کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا بڑی توجہ فرمائیے گا وہ اللہ کے جو قرآن میں ہر جگہ علی کے فضائل پڑھتا ہے وہ اللہ کے جس نے قرآن کو
امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کے قصیدوں کی کتاب قرار دیا ہے، وہ جس نے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک نہ، اگر توجہ ادھر ادھر نہ ہو تو میں فکرہ کہوں، وہ کہ جس نے علی والی بائے بسم اللہ سے لے کر عباس والی سین والناس تک ہر جگہ علی ہی علی رکھا، وہ سورہ رحمان میں صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، تم زمین اور آسمان کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے، ان استطاعتم کیونکہ تم استطاعت ہی نہیں رکھتے، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی مجال ہی نہیں ہے، چونکہ حساب ہونا ہے صرف دو مخلوقات کا، ایک جن ہے ایک انسان ہے، کیونکہ انہی کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، انہی کے پاس عقیدہ اختیار کرنے کا اختیار ہے، انہی کے پاس حق و باطل کی تمیز ہے، وگرنہ نہ پرندوں کا حساب ہونا ہے، نہ درندوں کا حساب ہونا ہے، نہ رینگنے والے حشرات الارض کا حساب ہونا ہے، حساب ان مخلوقات کا ہونا ہے، اور اللہ ان کو ان کی حد بتا کے کہہ رہے اے جنوں اور انسانوں، نہ تو تم ساتوں آسمان پار کر سکتے ہو اور نہ ہی تم تحت الثری میں اتر سکتے ہو، ہاں کیونکہ تم طاقت ہی نہیں رکھتے، لیکن اسی آیت میں کہا الا بسلطان، ایک طریقہ ہے اگر تم جانا چاہو آسمانوں سے بلند یا زمین کے نیچے، اگر تمہارے سلطان کی مدد ہو، اگر زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات مانگیے گا، جو پیچھے والے بندے حیران ہیں، جتنی دیر میں آپ کی حیرانگی ختم ہوگی میرے مجلس کا وقت ختم ہو جائے گا، توجہ آپ نے رکھنی ہے کیونکہ مجلس میں نے پوری پڑھنی ہے۔ سادات عزام مجھے اس لیے ہر سال لیٹ بلواتے ہیں کہ آپ جلدی نہیں آتے، اگلے سال پورے 12:45 پہ میں یہاں ہوں گا، آپ نے اس سے لیٹ نہیں ہونا، اعلان اگلے سال کا میں نے کر دیا ہے، وقت میری مرضی کا، یہ اگر وقت پر نہیں آئیں گے تو ان کے آنے تک میں مجلس پڑھ کے نکل جاؤں گا، دعوت دینے کے لیے مجھے سیدی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے گروہ جن و انس، تم زمین و آسمانوں کی قطاروں سے صرف تب باہر جاؤ گے الا بسلطان، اگر تمہارے سلطان، یہ جو بے سلطان ہے نا، یہ وہی با ہے جو بسم اللہ کے شروع میں ہے، اگر اس سلطان کی مدد ہوئی تو پھر ہی تم باہر جا سکتے ہو۔ اللہ تجھے کیوں کہنا پڑا کہ جن اور انسان سلطان کی مرضی سے باہر نہیں جا سکتے؟ اللہ فرمائے گا نہ میں جنوں کو خاطر میں لاتا ہوں نہ میں انسانوں کو خاطر میں لاتا ہوں، یہ تو میری عام سی مخلوق ہے، میری کروڑہا مخلوقات میں سے چند مخلوق ہیں جو جن ہیں اور انسان ہیں، میں 18,000 عالمین کا خالق، میں محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنانے والا، میں علی کو اپنے دین کا سردار قرار دینے والا، مجھے جنوں اور انسانوں سے کیا کام ہے؟ بس مجھے اس سلطان کا فضائل پڑھنا ہے، بس مجھے اس سلطان کا فضائل پڑھنا ہے جس کے لیے جن اور انسان کو ان کی حد بتانا بڑا ضروری ہے۔ تو میں نے پوچھنا شروع کیا وہ سلطان کون سا ہے؟ تو قرآن کی آواز آئی وہ سلطان ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے انسانوں پر حکومت کرے ویسے جنوں پر حکومت کرے، جیسے انسانوں پر عالم ہو ویسے جنوں پر عالم ہو، جیسے انسانوں پر اختیار رکھے ویسے جنوں پر اختیار رکھے، جیسے انسانوں کو سکھائے ویسے جنوں کو سکھائے۔ تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ جن کس سے سیکھنے آتے تھے؟ سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ محمد جنوں
اب ہم اپنی قوم میں ڈرانے والے بن کے جائیں گے تاکہ جو محمد سے سنا ہے اسے اپنی قوم میں جا کے سنا. خوش قسمت ہے وہ جن جو انسانوں سے تو اچھے ہیں کہ محمد سے قرآن سن کے ہی ایمان لے آئے. جو نہیں پہنچا وہ نہیں پہنچا. لیکن اگر آپ کا معیار سماعت اتنا بلند ہے کہ آپ پس پردہ اور اشارے اور کنائے والے جملے پر بھی اتنا خوبصورت نعرہ لگائیں گے تو پھر مجھے رک کر ایک جملہ پڑھنا پڑے گا. انہوں نے مصطفیٰ سے قرآن سنا اور سن کر کہنے لگے اب ہم اپنی قوم میں جائیں گے منذرین ڈرانے والے بن کر تاکہ جو محمد سے سنا ہے وہ آگے سنائیں. اس کا مطلب مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ وہ صرف انسانوں کو نہیں وہ جنوں کو بھی ہدایت کریں. لیکن کلیم شاہ جی یہ کیا ہوا کہ سورہ جن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع. اللہ فرما رہے جب آئے جنات میں سے کچھ لوگ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. پہلے جو قوم جنات کا گروہ آیا تو اللہ نے کہا وہ قرآن سن کر گئے. یہاں اللہ قرآن کا 5واں قل شروع کر رہا ہے. قل محمد آپ کہہ دیں قل اوحی الی آپ فرما دیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنات نے آ کر قرآن سنا ہے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. پہلے مصطفیٰ سے قرآن سنا تھا تو قرآن سن کے کہنے لگے ہم اپنی قوم کو بھی جا کے سنائیں گے. لیکن اب جو آ کر قرآن سنا ہے تو اگلی آیت بتائے گی کہ انہوں نے قرآن سنا ہے یا قرآن سمجھا ہے یا قرآن دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد جو صرف سنائی نہیں دے رہا ہدایت کر رہا ہے. جو ہدایت کر رہا ہے یہدی الی الرشد فآمنا به صحیح راستے کی طرف ہدایت کر رہا ہے. اور سید یہ جنات آگے پکار کے کیا کہہ رہے ہیں فآمنا به ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں ولن نشرک بربنا احدا اب ہم رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. اب ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس کا مطلب پہلے جنات نے قرآن سنا اب کوئی ایسا قرآن سنا جو انہیں عجیب لگ رہا تھا کیونکہ یہ صرف سنائی نہیں دے رہا تھا وہ قرآن چلتا پھرتا ہدایت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. بندے مولا صادق کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا یہ قرآن عجیب کون سا تھا جو جنوں کو ہدایت کر کے انہیں شرک سے بچا رہا تھا. کہ یاد رکھو جو جنوں کو قرآن عجیب لگ رہا تھا وہ خیبر میں مسلمانوں کو مظہر العجائب سلامت رکھیں آباد رہیں صدا زندہ باد. یہ پرانے سکر سے بھی مہمان آئے ہیں آج
اس مجلس اعزام میں شرکت کرنے کے لیے جو دور دور سے گرد و نواح کے علاقوں سے جہاں سے آئے ہیں، ذرا ایک دفعہ سارے میری طرف دیکھنا۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ وہ جو جنوں اور انسانوں کو یکساں ہدایت کرے، یا وہ مصطفیٰ ہے یا وہ مرتضیٰ ہے۔ اب ایک دفعہ 15 منٹ کے بعد عنوان والی آیت کی طرف واپس پلٹنا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، تم زمین و آسمانوں کی قطاروں سے تب تک باہر نہیں جا سکو گے تب تک تمہارے سلطان کی مرضی نہ ہو۔ لطف تو قرآن کی آیت کا تبھی آتا ہے نا جب سید اس پر دلیل آ جائے معصوم کے فرمان سے، کیونکہ مولوی کو نہ ہم نے کل مانا تھا، نہ مولوی کو آج مانا ہے، اور نہ مولوی کو کبھی آئندہ مانیں گے۔ یاد رکھنا، مولوی ایک مرے تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد ہے، علی سدا زندہ باد ہے۔ مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے بیٹوں کے بخت مولا بلند فرمائے۔ جو علی امیر المومنین کی حمایت میں بولتا ہے وہ بولتا ہے، جو ادھر ادھر دیکھتا ہے میں بولوں کہ نہ بولوں، انشاءاللہ میری دعا ہے جو علی کو سوچ کے بولے پھر علی بھی قبر میں تیرے لیے نہ بولے۔ مل کے بولے علی علی کلندر۔ بڑی توجہ، مزہ تو تب ہے جب معصوم کے فرمان سے دلیل آ جائے۔ تو بندے نے مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر علی مولا سے سوال کیا۔ علی مولا نے آیت پڑھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس، اور میرا وعدہ ہے اگر آپ نے یہ نتیجہ سنا تو پھر دوسرا موقع بھی بتاؤں گا جب خود میرے مولا علی نے زندگی میں دوسری مرتبہ یہی آیت تلاوت کی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ زمانے نے علی کی زبان سے مجمع عام میں دوسری دفعہ یہ آیت سنی۔ پہلی دفعہ محمد مصطفیٰ کی زندگی میں علی مولا نے یہ آیت کہاں پڑھی تھی وہی بتانا آج کی مجلس کا مقصد ہے، اور میں تمہیں سلام کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے نے کہا یا علی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے پڑھتے ہیں، ہر آیت سے پہلے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں بسم اللہ کوئی اور پڑھے نہ پڑھے اس بات کا نکتہ میں ہوں، اسی لیے یہ میرے شیعوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ میں علی اپنے شیعوں سے کہتا ہوں وہ اٹھے تو کہے بسم اللہ، وہ بیٹھے تو کہے بسم اللہ، وہ سوئے تو کہے بسم اللہ، وہ جاگے تو کہے بسم اللہ، وہ کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ، وہ پانی پیے تو کہے بسم اللہ، وہ مجلس سنے تو کہے بسم اللہ، وہ مجلس پڑھے تو کہے بسم اللہ، بڑے بلائیں تو کہے بسم اللہ، چھوٹے آواز دیں تو کہے بسم اللہ، سید پکارے تو کہے بسم اللہ، امتی بلائے تو کہے بسم اللہ، ماں باپ آواز دیں تو بسم اللہ، اولاد بلائے تو کہے بسم اللہ۔ علی فرماتے ہیں میرا جو شیعہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کو میری وجہ سے اپنا ورد زبان بنائے، میں علی وعدہ کرتا ہوں پھلے صراط پر اس کا چہرہ دیکھ کے کہوں گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کا بدن ہی جب تمہیں دیکھ کے کہے بسم اللہ تو پھر ہو جائے گی معراج بسم اللہ۔ علی مولا نے خود بسم اللہ کے نقطے کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ نہج الاسرار کے 40، 41 اور 42ویں صفحے پر اردو والے ترجمے میں بھی اس کی تفصیل مل جائے گی۔ بندے نے کہا یا علی یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اس کی تفسیر تو بیان فرمائیے۔ علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نقطۃ باء بسم اللہ انا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن انا اللہ وانا القلم وانا العرش وانا الکرسی وانا الاقطار الارضین السبع وانا الاقطار السماوات السبع۔ علی فرماتے ہیں لوگوں پا کا نقطہ بھی میں ہوں، کیونکہ اول بھی میں، آخر بھی میں، ظاہر بھی میں، باطن بھی میں، لوح بھی علی، عرش بھی علی، قلم بھی علی، کرسی بھی علی، معراج بھی علی، پردہ بھی علی، مہمان بھی علی، میزبان بھی علی۔ علی فرماتے ہیں انا الاقطار السماوات السبع وانا الاقطار الارضین السبع۔ لوگوں سن
سنیں. اس کا مطلب علی امیر المومنین وہ ہیں جو انسانوں کے بھی سلطان ہیں, جو جنوں کے بھی سلطان ہیں. اچھا, جو جنوں سے ہی ڈرتا ہو اسے کیا پتا کہ علی کس کے امام ہیں؟ علی مولا بزدل کے نہیں, علی بہادر کے امام. جو علی ولی اللہ پڑھتا بھی ہو پھر بھی ملا سے ڈرتا ہو, سمجھنا کبھی علی کا تھا ہی نہیں. ملیہ سے بڑا جن اور ہے. جن جیسے انسانوں میں علی امیر المومنین کی شیعہ ہے. آج جنات میں بھی 21 رمضان کو میرے کائنات کی شہادت کی مجالس ہو رہی ہیں. ہاں بھی سیاہ لباس والے جنات کو فرما ہوں گے جو عزاداری کر رہے ہوں گے, گریہ کر رہے ہوں گے, پرسہ کر رہے ہوں گے. بندے نے ایک دفعہ امیر کائنات سے پوچھا, یا علی کیا جنوں میں بھی آپ کے شیعہ ہے؟ علی امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کہیں سفر کے دوران تم رستہ بھول جاؤ تو آنکھیں بند کر کے کہنا یا صالح اغثنی, تمہیں فوراً آواز آئے گی اپنے اندر سے اور رستہ پتہ چل جائے گا. مولا یہ صالح کون ہے جسے ہم رستہ بھولنے پہ بلائیں؟ کہا یہ جنوں میں میرا وہ شیعہ ہے جو میرے انسان شیعوں کو رستے پہ لے آتا ہے. جسے دیکھ رہا سمجھ آئے, میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. مل کے حیدری. اسی لیے واحد ہے کائنات میں میرا بادشاہ, میرا شہنشاہ مولا علی, جس نے جیسے باغی انسانوں کو مارا ویسے باغی جنوں کو بھی مارا. آپ نے جنگیں سنی ہوں, بیر العلم کی جنگ بھی سنی ہوں. کنویں میں میرے مولا علی نے جنات کو مارا جب کوئی پانی نہیں لینے جا رہا تھا, کیونکہ اندر سے آگ کے شعلے نکلتے تھے. علی مولا نے ڈول نہیں ڈالا, علی مولا خود کنویں میں اترے. بندوں کو کیسے پتا چلا کہ علی مولا کنویں میں خود اتر گئے تھے؟ 10 محرم 61 ہجری شہزادہ علی اکبر نے رجز پڑھتے ہوئے کہا اس سے لڑنے آئے ہو؟ میں اس کا پوتا ہوں جو پانی لینے آگ میں اتر گیا. میں اس کا پوتا ہوں جو پانی لینے کے لیے آگ میں اترا. چلیں ایک فکرہ اور سن لیں اور اس کے بعد میں وہ پہلا موقع سنا دوں جب علی امیر المومنین کو مجمع عام نے یا معاشر الجن والانس کی آیت تلاوت کر کے اپنا اختیار بتاتے ہوئے سنو. یقیناً آپ کے چہرے بتا رہے ہیں, آپ خوش بھی ہیں, آپ راضی بھی ہیں, لیکن جو میں اب پڑھنے لگا ہوں وہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا اور مجلس شروع ہو رہی ہے میرے حصے کی اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب, جس عبداللہ بن عباس سے اہل سنت نے بھی بڑی کثیر تعداد میں روایتیں لی. علی کے شاگرد ہیں. علی مولا سے بسم اللہ کی تفسیر بھی انہوں نے پوری رات پڑھی, آپ سب نے سن رکھا ہوگا. یہ کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے علی مولا مدینے کی ان گلیوں میں سے گزر جاتے تھے جو آگے سے بند ہوتی. کہ ایک دن علی مولا ایسی ہی کسی گلی سے گزرے. 3 دن علی امیر المومنین واپس نہیں آئے. تیسرے دن مغرب کے وقت سلمان پریشان تھا, ابو ذر حیران تھا. منافقین ایک دوسرے کو بازو مار کے کہہ رہے تھے اب علی گیا, اب واپس نہیں آئے گا. لیکن سلمان نے دیکھا ہم پریشان ہیں, مصطفیٰ کے مسکرا رہے ہیں. مصطفیٰ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلمان محمدی کو کوئی پیغام محمدیت دیا. سلمان مطمئن ہو کے مسکرانے لگے. سلمان مسکرائے تو ابو ذر مسکرائے, ابو ذر مسکرائے تو مقداد مسکرائے, مقداد مسکرائے تو عمار مسکرائے. یہ عام نہیں, مولا صادق فرماتے ہیں یہ چاروں ایمان کے رکن ہیں. یعنی سلمان, ابو ذر, مقداد اور عمار علی کے وہ شیعہ ہیں جو ایمان کے رکن ہیں. اگر ان چاروں میں سے ایک کو بھی نہیں مانا تو ایمان مکمل نہیں. علی کے بغیر تیری نماز کیسے ہے؟ ضروری تو نہیں کہ میں اونچی آواز سے پڑھوں تو پھر ہی آپ بولیں.
سبیل اللہ. کہنے لگے تیسرے دن مغربین کی نماز کے بعد علی امیر المومنین مسجد کے صدر دروازے پر صدر الاسلام کو شرع صدر عطا کرنے والے علی سامنے آئے اور مسجد کے دروازے میں اس ہنگ میں، اس رنگ میں، اس حالت میں علی کھڑے ہیں کہ زرہ پر چنگاریوں کے نشانے، ذوالفقار سے سیاہ رنگ کا لہو ٹپک رہا ہے. بندوں نے حیران ہو کہ کہا مصطفیٰ علی گئے کہاں تھے؟ کہا تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے باغی جنات کا ایک گروہ تھا جو مشرکین تھے. اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے کہ جا کر وہاں جنگ کریں. وہ فرشتے پہلے میرے پاس آئے مدینے میں نے علی کو بھیج کے کہا فرشتوں تم نے صرف دیکھنے جانا ہے، لڑے گا اکیلا علی. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. لڑے گا اکیلا علی کیونکہ وہ گواہ تو بن کے جائیں گے. لوگوں علی ان 70,000 فرشتوں کی موجودگی میں گروہ جنات کو مار کر کامیابی سے واپس لوٹ آئے ہیں. تمہیں مبارک ہو. سلمان نے کہا یا رسول اللہ خیر مبارک. کچھ بندوں نے کہا جی ٹھیک ہے خیر مبارک، جب ہمارے سامنے لڑیں گے تو پھر دیکھیں کیسے لڑتا ہے. پھر موقع آ گیا، پھر موقع آ گیا. خیبر اور حنین کی جنگ کے درمیانی عرصے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ نخیلہ. علی مولا جنگ نخیلہ میں اسلام کے دشمنوں کو مار کر واپس آ رہے تھے مدینے. راستے میں ایک جگہ آئی جسے قصر الذہب کہتے ہیں. قصر کہتے ہیں محل کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو. قصر الذہب کے مقام پر علی مولا نے لشکر کو کہا یہاں لگا لو خیمے، تھوڑا آرام کر لو. بشر ہو، تھک گئے ہوگے، میں تو نور ہوں. یا آپ چلے گئے ہیں تو یا پھر آپ کا دل ہے کہ میں یہیں پہ ختم کر دوں. مجھے 5 7 10 منٹ فضائل اور پڑھنا ہے. اگر آپ کی توجہ ہوئی، چونکہ جہاں سے مجلس شروع ہو جب تک وہاں پہ ختم ہو تو پھر میرے دل کو چین ہی نہیں آتا. میرے اندر کا خطیب اپنے ساتھ انصاف ہی نہیں کرتا جب تک مکمل موضوع وہاں پہ مکمل نہ ہو جہاں سے شروع ہوا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تمہید میں تھوڑی سی اس طرح کرنے لگا ہوں کہ لفظوں میں تیزی آ جائے گی، مگر آپ اپنی سماعتوں کی سپیڈ بھی میرے لفظوں کے ساتھ بڑھا لیں. قصر الذہب کے مقام پہ سونے کا محل تھا. یہاں سے 6 رکنی وفد عبداللہ بن حباب نامی مسلمان کی قیادت میں علی مولا کے پاس آیا. وہاں رہتے تھے کلمہ گو. یہاں 50,000 جنات نے کر لیا تھا قبضہ. ان کا سردار اژدہا کی صورت میں اسی قصر الذہب میں رہنے لگا. قصر الذہب کے رہنے والے مسلمانوں کی عورتوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، بچوں کو مارنا شروع کیا. کاروبار تباہ ہو گئے. مشکلات میں گھرے ہوئے تھے قصر الذہب کے رہنے والے لوگ کہ آ گیا ابو طالب کا بیٹا مشکل کشا بن کر. قصر الذہب کے مقام پر علی کے خیمے کو بیت اللہ جان کر عبداللہ بن حباب نے طواف کرنا شروع کیا. جو ہی دروازے کے باہر آ کے پڑھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی کی آواز آئی عبداللہ گھبراؤ نہ، اندر آ جاؤ، میں علی تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں. اندر آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا یا علی نہ آج سے پہلے آپ سے پہچان ہے، نہ بات ہے، نہ ملاقات ہے. آپ میرا بھی نام جانتے ہیں، میرے والد کا بھی جانتے ہیں کہ میں آدم سے لے کے تجھ تک تیرا سارا شجرہ جانتا ہوں. کہنے لگے یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا سارا شجرہ ہے؟ کہ میرے پاس آتا ہی میرے در پہ وہ ہے جو شجروں والا ہو. جسے باپ کا ہی پتا نہ ہو اس کا علی سے تعلق ہی نہیں. زندہ باد. آپ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. علی مولا کے سامنے آ کے کہتے ہیں ذرا صرف تار بڑھانے لگو. یا علی مقام قصر الذہب پر ہم بڑے سالوں سے سکون، امن اور چین سے رہ رہے تھے. سونے کا محل ہے ہمارے سردار کا، ہم یہاں پر بڑے امان میں ہیں. لیکن 50,000 جنات نے قبضہ کر لیا ہے. کئی مہینوں سے انہوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے. نہ ہم گھر کے رہے، نہ باہر کے رہے، نہ مال و دولت، نہ کاروبار، ہر شے تباہ ہو گئی ہے. یا علی ہم نے سنا ہے آپ عرش اولیٰ سے لے کے تحت الثری تک جنوں کے بھی سلطان ہیں، انسانوں کے بھی سلطان ہیں. یا علی آپ کے لیے 50,000 جنات تو 1-2 بار کی مار ہے، آپ انہیں مار کر ہمارا قبضہ چھڑا دیں. علی مولا نے کہا دیکھو یہ قصر الذہب تو شاہی کوئی نہیں، میں نے تو اللہ کے گھر کا قبضہ بھی چھڑوا کے دیا تھا. میرے زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. میں نے تو اللہ کے گھر کا قبضہ بھی چھڑوا کے دیا تھا. لیکن
ہے جب تک مصطفیٰ نہیں کہتے کسی بھی جنگ کے لیے میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی. زمانہ ابھی بھی نہیں سمجھا محمد کے بعد علی نے 25 سال تلوار کیوں نہیں نکالی. چونکہ مصطفیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ عبداللہ اگر چاہتے ہو میں ان 50,000 جنات کو اکیلا ماروں تو پھر جا کر میرے آقا محمد سے اجازت لے کے آؤ. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی آپ میرے امام ہیں, آپ کی بات میں شک کوئی نہیں, لیکن قصر الذهب سے مدینے 6 دن کا تیز رفتار گھوڑے کا سفر ہے, یہاں سے میں واپس جاؤں پھر واپس آؤں تو یہ ممکن نہیں, اتنی دیر میں تو ہمارے قصر الذهب میں رہنے والوں کا صفایا جنات کر دیں گے. علی مولا فرماتے ہیں تو گھبرانا, بس مجھے یہ بتا کیا تجھے مصطفیٰ کی زیارت کا شوق ہے؟ کہنے لگا کون ہے جو محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکے؟ جیسے اویس کرن میں تڑپتا ہے میں عبداللہ بن حباب قصر الذهب میں تڑپتا ہوں. کہنے لگے لاؤ پھر ایک کرتاس و قلم. یہ کرتاس و قلم اپنے قبیلے کے لائے. علی امیر المومنین نے خط لکھنا شروع کیا, لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے میرے بھائی محمد آپ پر میرا سلام ہو, آپ کو مبارک ہو. علی ہمیشہ کی طرح فاتح ہو کر آ رہا ہے, ہم نے جنگ نخیلہ جیت لی ہے, میں واپسی پر مقام قصر الذهب پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوں. عبداللہ بن حباب کی قیادت میں 6 مسلمان میرے پاس آئے ہیں, 50,000 جنات نے ان کے علاقے پر قبضہ کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے تنہا جنگ کروں, مجھے علی کو آپ کی اجازت درکار ہے, فقط اور فقط آپ کا جانشین علی. فقط اور زندہ باد, ہاتھ اٹھانا شکارپور والوں. مجھے نہیں پتا 21 رمضان نتیجے کا استقبال کون کرے کون نہ کرے. خط عبداللہ بن حباب کو دیا, اس نے خط اٹھا کر اپنے امامے میں رکھا کہ یا علی اب میں جاؤں گا کیسے؟ علی مولا نے دست قدرت الہیہ کو جنبش دی, عبداللہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کہتا ہے اب جو علی نے ہاتھ ہٹایا قصر الذهب نہیں مدینے کا شہر تھا. محمد کی آواز آ رہی تھی, ام سلمہ دروازہ کھولو میرے علی کا خط آ رہا. سلامت رہے میرے مولا, آپ کو صلی سلامت رہے. آپ تھوڑے سے حیران سلامت رہے, آپ کو صلی سلامت رہے. عبداللہ بن حباب کہتے ہیں میں نے خط لا کے اللہ کے رسول کو دی. کہتے ہیں منظر کمال تھا, مصطفیٰ کبھی خط کو چومتے, کبھی آنکھوں سے لگاتے, کبھی سر پہ رکھتے, کبھی سینے سے لگاتے. مصطفیٰ نے کھول کے پڑھنا شروع کیا, مسکراتے ہوئے خط کو پلٹایا, 4 2 ٹکڑے کرنے والی انگشت شہادت اٹھائی, نور کا قلم بنا کے لکھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب. یا علی آپ کو فتح مبارک ہو, آپ کے لیے فتح ہے, آپ کے شیعوں کے لیے فتح ہے, آپ کے ماننے والوں کے لیے فتح ہے, کیونکہ فتح لشکر یا علی. یا علی آپ نے کہا ہے کہ 50,000 جنوں سے اکیلے لڑے تو لڑے. مصطفیٰ نے خط بند کیا, عبداللہ بن حباب کو خط دیا, کہنے لگے اب واپس جاؤ اور میرا پیغام علی کو دو. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا, ورنہ محمد کو علی سے بات کرنے کے لیے خط کی ضرورت نہیں ہوتی, بس پردہ معراج کی ضرورت ہوتی. زندہ باد, ہاتھ اٹھائیے گا, خیرات مانگیے گا. ضمیر صحیح جو بندہ خطابت کا جملہ سن کر بھی سمجھ کر بھی نہ بولا اس کی اپنی مرضی. ضروری نہیں کہ محمد 7 آسمان پار کر کے لاکھوں حجابات عبور کر کے عرش پر جائے تو پردہ لگا ہو تو ہی علی سے ملاقات ہو. جب بھی سیدہ کے دروازے پر محمد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, دروازہ کھول کر علی ہاتھ بڑھاتے تھے, محمد ہاتھ ملا کے کہتے تھے یہ ہوئی نا معراج والی بات, یہ ہوئی نا. سلامت رہے, آباد رہے, سدا زندہ باد رہے. میری نسلیں مقروض ہیں اس محبت کی, اس احسان کی. ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا تھا. عبداللہ بن حباب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں واپس کیسے جاؤں؟
فکرہ اتنا لطیف ہے، اگر اردو سمجھنے والے بندے نہیں سمجھیں گے، ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، لفظ جسے لفظ سمجھ آ جائے وہ لفظ سمجھ لے، جسے اشارہ سمجھ آ جائے وہ اشارہ سمجھ لے۔ اللہ کے رسول نے علی کی طرح اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس سے پہلے یہ واپس جاتا کہتا ہے اللہ کی قسم جس نے مجھے خلق کیا، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے لمس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ جسے فکر سمجھ آئے بھائی، دونوں کے چھونے میں بھی کوئی فرق نہیں، دونوں کی جلد کے احساس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ لو میرے حصے کا فضائل اتنا تھا، ختم ہو گیا، حیات باقی ملاقات باقی۔ عبداللہ بن حباب واپس آیا، کہتا ہے اب جو میں آیا تو آگے علی مولا کا خیمہ تھا، لیکن علی نے سپاہیوں کو کہا باہر آؤ، آ کر عبداللہ بن حباب کا استقبال کرو۔ سپاہی کہنے لگے یا علی عبداللہ خام سا بندہ ہے، اس میں خاص کیا ہے جو آپ استقبال کرنے جائیں گے؟ کہ جب گیا تھا تو عام تھا، اب محمد کا قاصد بن کے آ رہا ہے۔ یہ ہے احترام محمد مصطفیٰ جو علی نے زمانے کو سکھایا۔ علی مولا نے خط پڑھا، خط پڑھ کر علی نے ذوالفقار اٹھائی، کلیم شاہ جی 6 بندے علی مولا نے لشکر سے منتخب کیے، ایک ابو ذر ہے، ایک عمار ہے، ایک زید بن حارثہ ہے۔ ان تینوں کو علی مولا نے اس طرف کھڑا کیا، 3 بندے لشکر سے اور نکالے، نام مجھے پتا ہے یہاں میں نے بتانے نہیں۔ 6 بندوں کو ساتھ لے کے علی مولا چلے، ابو ذر، عمار اور زید بن حارثہ مسکرا رہے تھے۔ ان 3 بندوں کی جان حلق میں اٹک گئی تھی کہ مقابلہ انسانوں سے نہیں، مقابلہ جنوں سے ہے۔ علی مولا نے مڑ کے کہا تمہیں ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے تمہیں کبھی مشرکوں سے نہیں لڑوایا، میں نے تمہیں کہیں منافقوں سے نہیں لڑوایا، تو جنوں سے تمہیں میں کہاں لڑواؤں گا؟ تم صرف آج گواہ بننا، چونکہ جب میں تحت السرا میں جنگ کرنے گیا تھا تو تم نے مسجد میں کہا تھا کبھی ہمارے سامنے جنوں سے لڑے گا تو ہم دیکھیں گے۔ جسے یاد ہے پچھلی مجلس حصے کی، آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں جنوں سے تنہا جنگ کیسے کرتا ہوں۔ یہ دل میں سوچنے لگے اگر تنہا جنگ کرنی ہے تو ابو ذر، عمار اور زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تھوڑی دور جا کے جو سید ہے، جو کسی کو دم کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، یا علی کہہ کے پھونک بھی مارتے ہیں، انہیں اگلا فکرہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے حساس۔ تھوڑا آگے چل کے علی مولا نے دائرہ بنایا، ان 3 بندوں سے کہا تم یو اینڈ یو یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کہ یہاں کھڑے ہو کے کیا کریں گے؟ علی نے فرمایا اس دائرے سے باہر نہ آنا، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھے۔ ایک منٹ صحیح بیٹھنا، اگلے فکرے پہ یہ دعا اگلے فکرے پہ آئے تو مزہ آئے۔ ان 3 بندوں کو دائرے میں بٹھا کے کہا یہاں سے باہر نہ آنا، کہ اس دائرے میں بیٹھ کر آپ کی آنے تک کیا کریں گے؟ علی نے فرمایا قرآن پڑھنا، کیونکہ تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ میرا مولا تمہیں سلام۔ شکر سے سفر کر کے آنے کا لطف ہے۔ چلے میں اگلا فکرہ بھی فوراً بلا فاصل ہو کے پڑھ دیتا ہوں۔ ابو ذر، عمار اور زید کو لے کر علی مولا آگے بڑھے، کہنے لگے یا علی ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کہ پرائیوں میں سے وہ گواہ ہو جائیں گے، اپنوں میں سے تم گواہ ہو جانا، لڑنا تم نے بھی نہیں۔ کہ یا علی جیسے آپ کا حکم۔ علی نے ان کے گرد حصار نہیں بنایا، انہوں نے کہا یا علی ان کے گرد حصار بنایا، ہم ایسے ہی کھڑے رہے۔ کہاں تمہارے حصار کا نام علی ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ تمہارے حصار کا نام علی ہے، اسی لیے تو سلمان محمدی بعد مصطفیٰ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اگر تم نے محمد کے بعد علی کو ولی
مان لیا ہوتا تم آسمان میں پرواز کرتے پروں کے ساتھ، تم زمین میں چلے جاتے مگر مرتے نہ، تم جنگلوں میں چلے جاتے تمہیں درندے کھاتے نہ، تم پانی میں چلے جاتے آبی جانور تمہیں نقصان نہ پہنچاتے۔ یہ ہے علی کی ولایت کا یقین۔ ابو ذر، عمار اور زید وہی کھڑے رہے۔ علی مولا نے اپنی ذوالفقار نکالی، عمار کہتا ہے 50,000 جن آگ کے شعلے بن کر کسر الذہب سے برآمد ہونا شروع ہوئے۔ لو میں جا رہا ہوں جس کے ذہن میں پورے 40 منٹ کا فضائل ہے وہ بندہ بولے، علی کا واسطہ دوسرا بندہ نہ بولے۔ علی نے تلوار نکالی، کسر الذہب کے 50,000 جنوں پر حملہ کر کے علی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات۔ سننا 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 علی مولا فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، تم زمین و آسمانوں کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے جب تک تمہارا سلطان نہ چاہے۔ ان 50,000 کو قتل کیا، ان کا سردار بڑے اژدہا کی صورت میں پیچھے سے حملہ کرنے آیا، چونکہ سانپوں کی عادت ہے علی پر آگے سے نہیں، علی پر پیچھے سے ہمیشہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو ذر کہتا ہے ہم نے سنا محمد کی آواز آ رہی تھی، ماشاءاللہ یا علی، سبحان اللہ یا علی، الحمدللہ یا علی۔ میں مدینے میں چھت پہ حسنین کو لے کر کھڑا ہوں اور آپ کی جنگ مدینے والوں کو دیکھ دیکھ کر براہ راست سنا رہا ہوں۔ محمد مدینے والوں کے لیے علی کی جنگ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے۔ علی مولا نے ایک دفعہ پکارا یا رسول اللہ آپ کا شکریہ۔ محمد نے دیکھا پیچھے سے 50,000 جنوں کا سردار اژدر آیا ہے، کہنے لگے یا علی پیچھے سے حملہ ہونے لگا ہے۔ علی نے ذوالفقار اٹھائی، پیچھے دیکھا اتنا بڑا اژدہا، علی نے ذوالفقار واپس نیام میں رکھی اور دونوں ہاتھ مدینے کی طرف اٹھا کے کہتے محمد آپ نہ گھبرانا، ایسے تو میں جھولے سے چیرتا۔ فی سبیل اللہ، ایسے تو میں جھولے سے چیر لے۔ میں کلیم چلی، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے سندھ کی 8 سال کی ڈیوٹیوں میں یہ نتیجہ اس آیت کے ضمن میں کہیں دیا ہے کہ نہیں، لیکن خانپور والے سیدوں کی اتنی زیادہ مولا سے مانگی ہوئی خیرات ہے کہ آج یہ فکرہ میں مولا سے لے کر آپ کی جھولیوں میں ایسے ڈالنے لگا ہوں، اسے کبھی نہ بھولنا۔ جن اور انسان زمین اور آسمان کی قطاروں سے تب تک باہر نہیں جا سکتے جب تک علی کی اجازت نہ ہو۔ مجھے اب پتا چلا علی کے سیون والے لال نے پرواز کرنی تھی عرش تک، تبھی تو وہ کہہ رہا تھا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی۔ جس علی کی اجازت مخلوقات کو یارہ ہی نہیں کہ وہ حرکت کر سکے، وہ علی اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کے رویا اور رو رو کے کہتا تھا یہ ید اللہ ہی ہاتھ بھی ہے، حسین کی ماں کو تماچا بھی لگا۔ یہ فضائل ہم تک ایسے نہیں پہنچتے۔
یہ جو مشن ولایت کا مرکز ولایت کا بیج آپ سینے پہ لگا کر علی بن ولی اللہ کی آج بات کر رہے ہیں نا سر عام، اس کے پیچھے محمد کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا خون، یہ جو زمانے تک علی پہنچا ہے اس کے لیے علی مولا کی بیٹیوں کے سر زخمی، یہ جو زمانے تک فضائل پہنچے ہیں اس کے لیے شبیر کی بیٹیز کے کانوں سے لہو، کربلا کی شام غریباں سے شام کے زندان تک بہا ہے، اس خاندان کی مستورات نے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جلوسوں میں بیویاں لے کر کیوں آتے ہیں، مجلس سننے عورتیں گھروں سے ننگے پیر کیوں جاتی ہیں، کبھی ان سفروں کا حال زمانے کو بتانا، غیرت مند بندے کے لیے سادات عظام مر جانے کے لیے اتنا کافی ہے، جس کی اجازت کے بغیر سورج صحن میں نہیں آتا تھا، اس کی اجازت کے بغیر شمر نیزہ لے کر خیمے میں، یا سیدہ مقصد صرف ایک کہ علی کی ولایت سدا زندہ باد، مقصد صرف ایک کہ علی امیر المومنین کی ولایت دنیا تک پہنچے، وہ جو سلسلہ ولایت پہنچانے کا 11 ہجری میں شروع ہوا، سارے مصائب آج پڑھے جائیں گے، امیر کائنات کی شہادت آخری ذاکر کا حق ہے، لیکن علی کی اولاد نے جو علی کے بدلے دیے اس کا ایک فقرہ میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد 2 جملے شام کے اور آخری ذاکر آپ کو امیر کائنات کی شہادت سنائے گا۔ سیدوں کی اجازت ہو تو جملہ سخت ہے مگر برداشت کر کے سننا، یزید کے دربار کے تخت کی سب سے نیچے والی سیڑھی پر ایک بے ترتیب کٹی رگوں والا سر ہے، اس کے لبوں پر لائن چھڑی رکھ کے کہتا ہے یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ احد کا بدلہ ہے، درباریوں نے کہہ کے لگانے شروع کیے، اتنی دیر میں سید آگے بڑا شمر، اس نے جناب فضا کے ہاتھ پر مارا تازیانہ، جو ہی جناب فضا دربار میں گری، پیچھے چادر کے بغیر علی کی بیٹی شرابیوں کے ہجوم میں کھڑی تھی، بے غیرت آواز دے کے کہتا ہے میں نے بدر کا بدلہ حسین سے لیا، صفین کا بدلہ علی کی بیٹی سے۔ یا سیدہ بھائی نیچے بیٹھ جائیے گا، نظر اللہ نیاز حسین نیچے بیٹھ جائیے گا، یہ مصائب کے اندر آ کے ویڈیو نہیں بنانی، ایک دفعہ آپ سب نے میری طرف دیکھ رہے جو جہاں جہاں بیٹھا ہے ذرا ماحول سے بے نیاز ہونا، چونکہ رونے کے لیے ادھر ادھر نہیں، صرف اپنے گریبان میں جھانکنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے آج تک ان کے مصائب کے لیے نہیں پڑھا، میں اپنی حسرت کے لیے پڑھتا ہوں کہ بی بی جیسے تیرے مصائب پڑھنے کا حق ہے، جیسے سید فقیر کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شام منبر پہ بتانے کا حق ہے، بی بی میں ویسے بیان نہیں کر سکا، یکم اور 2 سفر کی درمیانی شب علی کی بیٹیاں دمشق شہر کے باب جابیہ کے باہر تھی، صبح فجر کے بعد دروازہ کھلنا تھا، جو ہی بازار کا دروازہ کھلانا 400 ناچنے والی عورت، 3000 ڈھول بجانے والا بے غیرت، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے غازی اگر آج تو بھی زندہ ہوتا اس بازار میں سے جا، ماتم 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 بھی شرما کے نہیں گھبرا کے نہیں، گنتی کے 2 جملے ہیں اور میں اجازت لینے لگا ہوں۔ شام کے بازار میں ترتیب کیا تھی ولایت علی بچانے کی؟ تم آج علی ولی اللہ پڑھ لو گے، آج علی ولی اللہ کی وجہ سے رشتہ دار مخالف ہو جائیں گے، آج علی ولی اللہ کی وجہ سے تمہیں عدالتیں بلا لیں گی، آج علی ولی اللہ کی وجہ سے تم خالی نصیری مشرک کہلواؤ گے، لیکن خدا کی قسم علی کی ولایت تم تک کیسے پہنچی یہ سننے کے بعد کبھی علی ولی اللہ پہ سوچنا نہ، اونٹ کی برہنہ پشت پر علی کی زخمی سر والی بیٹی تھی، اوپر نیزے پہ حسین کا سر تھا، بی بی کے اونٹ کی مہار سجاد کے زخمی کندھے پر تھی، اور سجاد
सज्जाद की कब्र। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। सैयद जल्दी मुझे है मगर इतनी नहीं कि मैं अपने हिस्से का पुरसा मुकम्मल न करूं। सारे एक दफा सर पे हाथ मार के कहना, हाय मौला तेरी बेटियों की गुर्बत के बड़े अरमान, मौला आपकी बेटियों की यतीमी के दिन तेरी बेटियों का सबसे बड़ा मक्तल पढ़ने लगा हूं। शाम की मलका फरमाती है, हमारा मक्तल करबला में नहीं था, हमारा मक्तल कभी कूफा के बाजारों में था, हमारा मक्तल कभी शाम के बाजारों में था। तुमने बाजार में पत्थर भी सुने हैं, तुमने बाजार में कपड़ों की आग भी सुनी है, तुमने बाजार में बीबियों पर आया हुआ गर्म पानी भी सुना है, लेकिन एक शय थी जो अली की औलाद को मार गई, वो थे शाम वालों के ताने। हुसैन के सर के नीचे शाम की मलका मुस्लिम अब्दुल्ला बिन मुस्लिम के सर के नीचे लाहौर की मलका गाजी मौला का सर था घोड़े की गर्दन में। अकबर